فرمایا افطاری کے بعد مجھے سبق دے دینا، تراویح کے بعد سن لینا. ہائے ہائے افطاری کے بعد سبق دے دینا نا، تراویح کے بعد سن لینا. حضور ٹائم بہت فرمائے، بس ٹائم میرے پاس یہی ہے، اگر حفظ کرا رہے تو یہ ٹائم ہے. اگر ٹھیک ہے جی بسم اللہ کرتے ہیں. پہلا چاند نظر آ گیا دہلی شریف کے اندر، بریلی شریف کے اندر، ہندوستان کے اندر پہلی تراویح ہے. تراویح سے پہلے صدر شریف آ گیا، حضور آؤ بسم اللہ کرتے ہیں. کرو. حضرت تشریف لے کر آگے بیٹھ گئے اور بسم اللہ شریف پڑھا رہی، الحمدللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب، جو کچھ پڑھا ہے فرمایا یہ آدھا سپارہ آپ کو میں نے پڑھا دیا ہے، ابھی تراویح قاری صاحب پڑھاتے ہیں اس کے بعد میں سنوں گا. آپ نے ٹھیک ہے جی سن لینا. تراویح وہ ٹائم ہو گئے، تراویح میں شامل ہو گئے. تراویح ختم ہوئی، لوگ گھروں کو گئے، میرا امام وہیں پر بیٹھ گیا. پھر سناؤ، پھر میں سنو، جو سنایا تھا وہ پورا سنا دیا. ہائے ہائے جو پورا سنایا رہا تھا وہ سنا کے رکھ دیا. ایک مہینہ رمضان کا ختم ہوا، جو جاگ رہا ہے وہ سبحان اسی کہے، اللہ تم پہ راضی رہے گا. فرمایا جو پورا مہینہ رمضان کا ختم ہوا، ادھر رمضان ختم ہو رہا ہے، ادھر آؤ ذرا قرآن کا آمد لگا. آپ کے خلیفہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خود کہہ دیا، میں نے کہا حضرت میرے پڑھانے میں دیر لگتی ہے، آپ کے پڑھنے میں دیر ہی نہیں لگتی ہے. میں سبق دیتا ہوں تو مجھے دیر لگ جاتی ہے، سبق دیتے ہوئے اشاعت کے لیے دیر نہیں لگتی ہے. جو ایک مہینے میں قرآن حفظ کر دے اسے احمد رضا کہتے ہیں. ایک مہینے کے اندر حفظ کر دیا، پھر ترجمہ کیا کنز الایمان. ہائے ہائے اچھا بندے بہوں بیٹھے ہو تو سبحان بہوں کھاٹے. میرا خیال تھوڑے میرے بجلی سے بل بہوں ہے پہ میرا آیا پہ جی 1,73,000 کتنا جی؟ تو میں پریشان بیٹھا اچھی تو بولو لکھا جیرا 1,73,000 بجلی گیس تے بل جیب پائی بیٹھو ہوئے تے تار نوی ہوئے تے جمبے دا فنڈ 1900 روپیہ تھی ہوئے او پریشان کونی تے 6,000 والا پریشان کیوں اچھیا کے سبحان اللہ. ترجمہ لکھا کنز الایمان، ایمان کا خزانہ. کون سے کام کر کے گیا ہے میرے امام؟ کتابیں یہ لکھ کے گیا ہے، فتاوی جات یہ لکھ کر گیا ہے، ہدایت بخش یہ لکھ کر گیا ہے. اور قرآن کی باری گئی تو ترجمہ لکھا کنز الایمان، ایمان کا خزانہ. اے ادھاری منگی سبحان اللہ نہیں چاہیے دوسرا کو سبحان اللہ. ایمان کا خزانہ. آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آندھی نے کہہ رہا ہوں آندھی بسم اللہ، باقی آندھی بھی بسم اللہ نہیں آتی، یہ جو بھی بچے دکھے ہوئی سبحان اللہ بسم اللہ نہیں کیا کو سبحان اللہ. ہر مرتبہ فکر کا ترجمہ اٹھاؤ بسم اللہ شریف کا، نذیر ڈپٹی نذیر کا اٹھاؤ، عبد الواجد درگہ بادی کا اٹھاؤ، تھانوی صاحب کا اٹھاؤ، شاہ عبد القادر کا اٹھاؤ، رفیع الدین کا اٹھاؤ. سوری کیا ہے بات سبحان اللہ. اور نائن نہ دے میں آقا کے ہوں مودودی کا اٹھاؤ، سب کے اٹھا کے ایک طرف رکھ دو. سب نے ترجمہ بسم اللہ کیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. میرے امام کے پاس ترجمہ ہے، فرمایا یہ غلط ہے، ھذا غلط. ترجمہ غلط ہے. اتنے بڑے شیخ الحدیث، اتنے بڑے حکیم الامت، اتنے بڑے نباز قوم اور ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ. یہ سبحان اللہ. اللہ پاک کا نام رکھا چوتھے نمبر پر، شروع کیا شروع سے. اعلی حضرت فرمایا یہ غلط ترجمہ ہے، تو شروع تو کر رہے شروع سے، پھر کہتے کرتا، پھر ہوں، پھر اللہ. میرے امام نے صاحب رکھا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مرضی ہے تمہاری بھائی سبحان اللہ کہو نہ کہو، ممبر رسول کی قسم ہے میرے امام نے اگر ایک لغت کی کتاب بھی ساتھ رکھتے مجھے کلمہ بھی نصیب نہ ہو، پر میں لغت کی ضرورت نہیں ہے، محمد کی نگاہ کی ضرورت ہے، مصطفیٰ پاک کی نگاہ. آپ نے ترجمہ کیا
سنو گے ترجمہ بسم اللہ شریف کا؟ لیکن سبحان اللہ فروز یہ تو تھے. آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع. اور ترجمے تبدیل کیوں لگ گئے؟ مودودی صاحب کا ترجمہ میرے کو بھی تبدیل شدہ ہے. پڑھیے لفظ ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. فرمایا اللہ کو اللہ پہلے رکھو نا. اللہ کو چوتھے نمبر میں رکھ کے شروع سے کر رہا ہے. تو گرامیٹیکلی غلطیاں تیری. میرے امام نے نہ کرتا لکھا ہے نہ کرتی لکھا ہے. فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور آپ نے نہیں دیکھی کیونکہ میرا پیر خانہ بہاولپور ہے. اسلامی یونیورسٹی بہاولپور شریف یہاں پر تقابل زیادہ پیش ہو رہا تھا مختلف تراجم کا کہ کس نے کون سا ترجمہ کیا اور کہاں غلطی کی ہے. میرے مرشد کریم حضور فیض باللہ تشریف لے کر گئے. بڑے بڑے اسکالر بڑے بڑے چوٹی کے محدث تشریف لے کر گئے. مترجم عربی کو جاننے والے گرامر کو جاننے والے گئے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور. تو وہاں پر اعتراض کرنے والے اعتراض کے یہ ترجمے کے اندر یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے. آگے بات بسم اللہ پر جاگ رہے ہو ستے بیٹھا سو جگہ ہوتا خیر بعد سمجھ سکتے خیر 5:30 جماعت ہے کوئی مسئلہ نہیں. سوال کیا کو ایک عورت کھڑی ہو گئی اپ ٹو ڈیٹ سوٹڈ بوٹڈ لبرل قسم کی عورت کھڑی ہو گئی سر سننگی. مولوی تو سڑیج پہ بیٹھ کے تھے علماء کرام مشایخ اعظام مترجمین محدثین و شارحین تو سڑیج پر تھے. اسے بھری ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ان کی طرف اور کہنے لگے تم مولوی. اس دوتے بھی جرہ نہیں بول رہا سیالوی صاحب میں سمجھتا ہوں جب تک گھارے چار پہی تک آئے ستا پہ کولر دنگو جب پکے دنگو جب ایسی دے دلے ایسی تک گھاٹی ہو سکتا ہے پکا ضرور ہو سو. تم مولوی جو بیٹھے ہو نا تم اتنے انتہا پسند ہو فنڈامنٹلسٹ ہو انتہا پسند ہو کہ تم نے بسم اللہ کے ترجمے کے اندر بھی عورت کو حق نہیں رکھا. وہاں پر بھی ترجمہ کیا کہ شروع کرتا ہوں کرتا مذکر کا صیغہ ہے. ایک کو کیا بھی کہتے ہیں نا کہ کرتی ہوں یہاں پر ہوتی ہے اعظم ہوتی فلانا ہوتی. میں نے کہا در ہوتی ہے در ہوتا ہے. عورت تو پڑھی لکھی تھی ایجوکیٹڈ ہائر ایجوکیٹڈ. اس نے کہا تم مولوی تم کس دین کی بات کرتے ہو تم کس لوجک کی بات کرتے ہو تم کس اسلام کی بات کرتے ہو. تم نے تو ترجموں کے اندر ڈنڈی ماری ہے. تم کیا کہتے ہو کہ اسلام عورت کو مساوی کے حقوق دیتا ہے. تم نے تو ترجمے کے اندر مردوں کو پرائورٹی دی ہے. کیا تم نے ترجمے میں نہیں لکھا کہ شروع کرتا ہوں. اب میں عورت ہوں جب میں ترجمہ کروں گی تو میں یہ کروں گی کہ میں شروع کرتا ہوں. یار کو سمجھے کہ ہاتھ چاہ کے سوال آ کے ضرور زندہ بات تھی. میں عورت ہوں میں نسواں ہوں میں صرف رازق ہوں میں وہ مانوں. میں قرآن کا ترجمہ کروں گی تو کیا کہوں گی شروع کرتا ہوں. بولو نا اچھی بولو سبحان اللہ. میں نے مٹھی بولو میری جان تو میں کروں اچھی بولو سبحان اللہ. میں کیا جواب کروں میں ترجمہ کیا کروں گی. تم اتنے متعصب ہو اتنے فنڈامنٹلسٹ ہو انتہا پسند ہو کہ تم نے ترجموں کے اندر بھی مرد کو پرورٹی دیا عورت کو نکال کے رکھ دیا. اور تو سا تیاری کرو بھائی. جب میری باری آئی نا حضور فیض باللہ فرماتے میں اٹھ نہیں لگا. حضور فیض باللہ فرماتے میں اٹھ نہیں لگا کہ میں اماں کو جواب اماں بوڑھی کو جواب دوں جو علم کے زور پہ ساروں کا ستیہ ناش کر رہی ہے اور شدید لفظوں کی گولہ باری کر رہی ہے. حضور فیض باللہ میرے مرشد کریم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اٹھ نہیں لگا. اب جاگ رہے ہو اوے بدرودی 8 تھی کہ یہ سبحان اچھی آنکھوں سے خیر ہے گرمی نکل والے سردی ہونے کی آنکھوں سبحان اللہ. فرمایا میں اٹھ نہیں لگا. عورت خود بول پڑی تمہاری سبحان اللہ تو مدری صاحب تمہارا نعرہ ہے تو نعرہ بھی سو رہا تو سبحان اللہ. عورت بول پڑی جو سال سے رنگی تھی ہائر ایجوکیٹڈ تھی پڑھی لکھے گھر کی تھی لبرل والی تھی کہنے لگی میں شکریہ ادا کرتا ہوں
یا رسول اللہ مصطفیٰ زندہ باد عشق محبت عشق محبت اعلیٰ اچھا 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 عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت احسان رضا جاری رہے گا احسان رضا جاری رہے گا احسان رضا جاری رہے گا جزاکم اللہ خیر اللہ پاک برکت ایک بار بس سبحان کی فرماؤ فرمایا میں شکریہ ادا کرتا ہوں احمد رضا کا کہ دوسرے ترجمہ کرتے ہوئے نہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے نہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے جمع میں صیغہ استعمال کیا ہے اللہ کے نام سے کرو جو نہایت دینے اور رحم کرنے والا ہے مرد بولتا ہے تو اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے اور بولتی ہے تو اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے یہ اعلیٰ کا ترجمہ ہے قرآن پاک کی آیت ہے وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے باؤنڈری پار والوں نے وَمَكَرُوا مکر کیا منافقوں نے وَمَكَرَ اللَّهُ نکر نکر کفر نباشد اور مکر کیا اللہ نے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ اچھا مکر کرنے والا ہے نعوذ باللہ ترجمہ ہے پڑھو تھانوی کا ترجمہ ہے ڈپٹی نذیر کا ترجمہ ہے عبد الرحمن یدر کے بادی کا ترجمہ ہے پڑھ لو ان کے ترجمے اعلیٰ حضرت پڑھا آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تعالیٰ کو مکری کہہ رہے ہیں مولوی کو مکری کہتے ہیں مولوی ممبر سے اچھلنا شروع ہو جائے گا سم کی بال کی طرح کودنا شروع ہو جائے گا ترجمہ کیا کریں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ مکر کیا منافقوں نے اور مکر کیا اللہ نے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے ایک لکھا اللہ ٹھٹھا کرنے والا ہے ایک لکھا اللہ استہزاء کرنے والا ہے ایک لکھا اللہ مذاق کرنے والا ہے احمد رضا نے فرمایا اے توحیدیو تم ہو اللہ کو مکر کہہ رہے ہو محمد کا غلام ترجمہ کر رہا ہے میں ترجمہ کرتا ہوں سنو گیا اللہ کا ترجمہ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت سے سوال اچھیا کو جاؤ 5 منٹ باقی رہے اچھیا کو سبحان اللہ ہو رچی سوال ہو رچی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ چھوڑ کے بھی بیٹے جس کو خوشی نہیں آتی ہے نا وہ خس بن جائے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا مکر کیا منافقوں نے اور ترجمہ انہوں نے کیتا ہے وَمَكَرَ اللَّهُ انہوں نے کہا مکر کیا اللہ نے نعوذ باللہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دل خوش ہو جائے تو بولیے گا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اور تدبیر فرمائی اللہ نے مارکیٹ سے بولے ہی نہیں اوہ مجمع والے بولو تو صحیح امام عاشقہ نے کمال کر کے رکھ دیا فرمایا مکر اللہ اور تدبیر فرمائی اللہ نے واللہ خیر الماکرین انہوں نے لکھا اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے آپ بولیے گا امام اہل سنت نے کہا واللہ خیر الماکرین اللہ اچھی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے یہ ہے کنز الایمان شریف مکر کی نسبت کر دی منافقوں کی طرح تدبیر کی نسبت کر دی اللہ تعالیٰ کی طرح سورۃ الدحا قاری صاحب بیٹھ گئے اس کا ترجمہ آ گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ساروں نے ترجمہ کر دیا ایک نے ترجمہ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گمراہ پایا توبہ ترجمے ہیں بھائی مارکیٹ میں ملتے ہیں گوگل پہ سرچ کر لو تھانوی کے ترجمہ درگامادی کے ترجمہ ڈپٹی نذیر کے ترجمہ رفیع الدین کے ترجمہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ کر لو مودودی کے ترجمہ ایک لکھا ہم نے اے محمد آپ کو گمراہ پایا ایک لکھا ہم نے آپ کو ہدایت سے ہٹا ہوا پایا اللہ تعالیٰ سورۃ النجم میں فرماتا ہے ما دل صاحبکم وما غوا اب قرآن ان کے ترجمے سے ٹکرا رہا ہے
میں گل کرا جب زبان چکے تو جو چیز قرآن سے ٹکرائے نا اس کے زبان پہ مارو. سبحان اللہ. اب ترجمہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے. سورۃ النجم ہے. وما دل صاحبکم وما غوا. اے میرے محبوب ہم نے تمہیں کبھی گمراہ پائے نہیں ہے. اور بڑا خوبصورت ترجمہ کر کے اور پیش کر دوں تو سبحان اچھی فرمائے گا. وما دل صاحبکم وما غوا. اے میرے محبوب اور تمہارے صاحب محمد کبھی گمراہ ہوئے نہیں ہے. اللہ کہتے ہوئے نہیں ہے, یہ کہتے ہو گئے, ٹکرا گئی. یہ کہ نبی گمراہ ہو امت کیسے دے پر. سورہ یاسین آتی ہے, جس کو آتی ہے ہاتھ تو کھڑا کر دے تھوڑا سا. ماشاءاللہ کافی کو آتی ہے یاسین, پڑھو میں تو نہیں آتی رہو. یاسین والقرآن وَإِنَّكَ لِمِنَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. سبحان وطن نہیں ہو سکی. اس کو کہتے ہیں احمد رضا, جس کی فکر قرآن کے مطابق سے احمد رضا کہا. پہلی سورۃ النجم ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارے صاحب کبھی گمراہ نہیں ہوئے. ہم لکھا کہ گمراہ ہوئے, بابا جو کہتا ہے کہتا ہے تم نے لکھا. دوسری سورۃ یاسین شریف فرمایا یاسین والقرآن الحکیم وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سونا میں تیرے یاسین علیہ اللہ دی قسم ہے. یہ مٹھا ترجمہ کر کے تو سبحان مارکر صاحب نے کوئی کی یاسین. اعلی حضرت فرمایا اے میرے سردار, اے میرے سردار تیری سرداری کی قسم, یاسین والقرآن الحکیم اور حکمت والے قرآن کی قسم, وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک تو ہے رسولوں میں سے. اگلا جملہ بولے گا وَعَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور تو ہے سیدھی راہ پر. اللہ کہتا ہے محمد سیدھی راہ پر ہے, وہ بھی کہتے ہیں راہ سے ہٹا ہوا ہے. اب بلانا کی مانے گے یا خدا کی مانی جائے گے. آخری بات اعلی حضرت نے ترجمہ کر دیا. قربان جو میں امام اہل سنت پر آپ نے ترجمہ فرمایا فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. انہوں نے وہ ترجمے کیے تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. قرآن کی 2 آیات کریمہ سے وہ ترجموں کو میں نے کنٹیپ کر دیا, ڈیگریڈ کر دیا. ختم. دیوار پہ مارو, جو قرآن سے ٹکرے دیوار پہ مار دو. ٹھیک ہو گیا. اعلی حضرت آ گئے, آپ نے ترجمہ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے میرے محبوب اچھی تو بول. یہ نا مٹھا ترجمہ خدا دے بندے تے سرگرمیاں دے وچ نا مٹھا شربت چنگا نہیں لگتا, یہ ترجمہ چنگا لگتا. سبحان اللہ. اے میرے محبوب وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, ہم نے اللہ فرماتا ہم نے آپ کو اپنی محبت میں تقریر ختم ہے شمار کیا گیا. ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا, پھر اپنی طرح راہ فرماتے. سبحان اللہ. فرمایا پیارے تو ہر وقت میری طرف تھا, تو مستغرق فی اللہ تھا, تو فنا فی اللہ کے مقام پر تھا, اور تیری لو میرے ساتھ تھی. مگر تو پوری امت بھی تو رکھتا ہے نا. امت تو سر بولو تمہارے حق بڑھتا ہے, اچھی بولو. اگر یہ حالات رہے تو ان کو کون سنبھالے گا, ان کو سنبھالا کون دے گا. فرمایا پیارے ہم نے تیرے 2 پہلو بنا دیے ہیں. ایک پہلو ہے اللہ, ایک پہلو ہے الامہ. فرمایا پیارے تو امت میں رہے گا, ادھر سے لے گا علم دے گا, ادھر سے لے گا ادھر دے گا. ان کو بھی سنبھالنا ہے. توجہ میری طرف بھی رکھنی ہے. اعلی حضرت ترجمہ کر کے کمال کر دیا کہ ہم نے تم یہ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا, پھر تمہیں اپنی طرف راہ دی. دیکھو میرے امام اہل سنت نے ترجمہ کنزُ-الایمان کر کے امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑا اثار کیا, بہت بڑا اثار کیا. فتاوی رضویہ لکھ کر 12,000 صفحات پر بہت بڑا اثار کیا.
1000 کتاب لکھ کر بہت بڑا اثار کیا. اور صرف کتاب نہیں لکھی, صرف دین کی کتابیں نہیں لکھی ہے, جیومیٹری پہ کتابیں لکھی, میتھ پہ کتابیں لکھی, فزکس پہ کتابیں لکھی, میتھ پہ کتابیں لکھی, علم الاطار, علم الحرب, علم الحساب, علم الافلاقات, علم الجریان, علم السیارگان, علم الجفر, علم التقسیم, علم النقش, علم الحنسا, علم الفتوہ, علم الحدیث, علم الفن, فن تفسیر, فن حدیث. فاری سبحان اللہ. اس مرد کے لندن نے قرآن اور حدیث کا مار لگا کے رکھ دیے اور دنیا کو بتایا, دنیا والوں آؤ آخری بات تو میں بتائے. جب میری سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ المکرمہ تشریف لے کر گئے حج کے سلسلے کے لیے یا عمرہ کے سلسلے کے لیے, آپ کے پاس سوال آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جزئی جانتے ہیں یا کلی جانتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے علم غیب کلی, کل جاننا غیب کا, ایک ہوتا ہے جز کو جاننا, کل کو نہ جاننا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے عطا سے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا عقیدہ سن کے اونچی سوال کہیے گا, میرا عقیدہ نہیں ہے, آپ کا بھی عقیدہ ہی ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی عطا سے جو کچھ ہو چکا ہے میرا محمد وہ بھی جانتا ہے, اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کو کہتے ہیں وما کان وما یکون کا علم. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم الانبیاء, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کمالکم تعلم کان فضل اللہ علیک عظیما. محبوبہ جو کو تو نہ جانتا تھا تیرے خدا نے جان دیا. اعلیٰ حضرت کے پاس سوال آ گیا کہ نبی پاک جزئی جانتے ہیں یا کلی جانتے ہیں؟ سوال آ گیا, کہنے کے جواب اعلیٰ حضرت بخار میں تھے, 103 کا بخار تھا. جزاک اللہ جی, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک مرتبہ سبحان آپ بھی فرما دے. خیر اچھی آخر سبحان اللہ. میں تھوڑا سا بجلی کا بل بہو آ گیا ہے تو گیس تھا مدرسے تھا, میں تو کوئی فنڈ منگا ہے, ہر مسیح تلا بل چاک کے نہ بیٹھے, میں آ گیا میرے کہ نہیں بل دیکھ سو کہ میں بل چاک کے بیٹھا ہوگا, رومال میری مجبوری ہے, سبحان اللہ ضروری ہے. بل بھیجو پہ جو کچھ کرو پہ محمد پاک دا دین باللہ دا محتاج کون ہے بابا, پکے نہ پہ چل سو تا قرآن وقت بھی ہو سی تے بلو نبی بلسوں تا قرآن وقت بھی ہو سی. ٹھیک ہو گیا, چلو میرے حوصلے واسطے سبحان اللہ تا خوش. ایسا کمیٹی پارسا شاہ صاحب میرے ناظم بھائی ہیں چھوٹے بیٹھے, وزیر صاحب ساری کمیٹی دے ممبر کیسر فیض حاجی صاحب بیٹھے, محمد افطار, میں کہ ان حقوں میں بھی تو بل چاک کے رکھاؤ بھائی 1,73,000 بل آگے مدرسے دا. میں کہ بل چاہے چاہ سے ہی کو رہا, میں بل نہ چاہتا. جب میں پڑھ لیتا ہوں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, اور جب میں پڑھ لیتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, میرے لیے کافی ہو جاتا ہے. مالک ہے, خالق ہے, سبحان اللہ. اونچے پر بات ہے. یہ بات آخری اگلے جمعہ بھی اعلیٰ حضرت ہو گیا, حصہ 2 سوال اچھی. یہ تو ماسٹر صاحب مجھے خیرات دیتے ہیں نا, لنگر شریف دیتے ہیں نا, میں بیان کر رہا ہوں نا. میں کو بلوں کی میں نے اپیل نہیں کر رکھی کہ ہم نے بل دینے ہیں. مسجد کی ٹوکری پھرتے تو آپ ڈالیں اس کے اندر جتنا زیادہ ڈال سکتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی طاقت ہوگا, مگر بل آپ کے 100-200 سے نہیں ترتے 1,73,000 بہت زیادہ بل ہے. استادوں کی تنخواہیں 1,25,000, کرانے کے بل ہے 37,000. کہاں بیٹھے ہیں؟ سکول کے استادوں کی تنخواہیں 28,000, دھوبی کا بل ہے 14,000, دودھ والے کے بل ہے 18,000. کہاں بیٹھے ہو؟ مدرسے چلانا آسان کام ہے, باتیں کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے. ہم سے پوچھو اتنا بڑا پتھر جتنا دل بنانا پڑتا ہے, پھر مدرسے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے, حضرت جواب آپ نے فرمایا کس وقت لینا ہے؟ اگلے جمعے میں. پھر میں اثر کے بعد آ چلو, کب آ جانا؟ اثر کے بعد آ چلو. یہ آخری گالیں تو تھوڑی سبحان اللہ مدری نعرہ تھے, میں کوئی چاہ دو. ٹھیک ہو گیا, اور اثر کو آ چلو. 103 پہ بخار ہو, دیار وطن ہو, خیر دیار میں ہو, اور ارکان عمرہ ادا کر رہے ہوں, اور سوال آ گیا, اثر کا وقت ہو گیا, تقریباً 150 صفحے کی کتاب لکھوانی. اگلے بولے پچھلے نے بولے. کتاب کا نام رکھا ہے الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ. کیا سرکار علم غیب جانتے ہیں؟ مفتی اعظم مکہ المکرمہ مفتی زین الدین دلان المکی الشافعی یہ تشریف لے کر آ گئے. انہوں نے کہا حضرت
فتویٰ کا جواب آپ نے فرق کتاب ظہر قبلہ ظہر اور عصر کے درمیان 250 صفحے کی کتاب لکھی کس میں؟ عربی میں. اور 4 سال عربی جب قرآت پوری نہیں آتی عربی میں لکھی کتاب لکھی مفتی زین الدین دلان مکی کے حوالے کی. انہوں نے پڑھا اور حیران کون حد تک حیران کون حد تک وہ حیران ہو گیا. قرآن بولو، حدیث، شرع، تفسیر، اقوال، اشکال، اعتراضات، سوالات، جوابات. اب میرے امام بولا فرمایا فقیر کے پاس لائبریری نہیں تھی، جو اس دیر میں تھا میں نے لکھ دیا ہے. قرآن سے بھی ثابت کیا ہے، حدیث سے بھی ثابت کیا ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے وہاں پر سارے کا والا وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ قیامت ہوگا قیامت ہے وہ بھی جانتا ہے. اگلی بات سنیے گا، جو بات کام کے وہ اب آ گئے. اور یہ تقریر کا اختتامیہ ہے. مفتی زین الدین دلان مکی نے حضرت کا ماتھا چوما. کہنے لگے حضور قرآن، ہوئے 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 ہوئے، حدیث، تفسیر، شرع، اشکال، اعتراضات، جوابات، عقول، ترجیحات، شرع، تعدیل، عربی، نہ کتاب، نہ لغت، نہ لائبریری، حتیم کعبہ، 103 نمبر بخار، سر دردی. یہ کہاں سے لکھا ہے؟ اور تاری سبحان اللہ تو میری تقریر ختم تے تھارا ہون لا رہا ڈھکسی اور تاری سبحان اللہ ڈھکسی انہیں دنارا کہ میں کو تر بتار ہو چکا ہے. اگلا جمعہ نوجہ حصوں سے آل حضرت دی. سر آپ نے فرمایا میں نے کیا لکھ رہا تھا؟ میں مٹتی تھا تو سوال کیا کہ میں نے کیا لکھ رہا تھا؟ اعتراض اٹھائے اللہ کے محبوب پر. میں نے لیے قلم، میں نے لیے دوام، میں نے لیے کاغذ، میں بیٹھا ہوں حتیم کعبہ میں لکھنے لگا. اور تو اللہ کا نام رہے سبحان اچھے کہتے ہیں نارا تبے کو اجازت. فرمایا میں لکھنے لگا ادھر سے مصطفیٰ آئے، فرمایا یوں لکھو، ادھر سے علی آئے، فرمایا یوں لکھو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. فرمایا میں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. جب میں نے کلمہ میں نے اٹھایا ہے حرکت دینے والا یا مصطفیٰ نے بنا رہا تھا یا مولا مطلع نے بنا رہا تھا. حضرت بکار اس کو کہتے ہیں امام احمد رضا اعلی حضرت. اعلی حضرت دام ججتا ان کے ساتھ ہے. یہ اعلی حضرت ہے جس نے اتنا کمال کیا ہے. میں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے آپ کا علمی مقام رکھا ہے. اگلا جمعہ بیر صاحب انشاءاللہ اعلی حضرت کے موضوع پر ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا عشق کا مقام میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے سوال سے عشق کتنا تھا. آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے. دیکھیے ایسی پاکیزہ شخصیات کی گفتگو کرنا سننا یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. چونکہ سفر کا مہینہ ہے. ویسے داتا صاحب کا عرص ہے، گورو شریف عرص ہے، سیال شریف عرص ہے، توسہ شریف عرص ہے، شیخ مجدد پاک کا عرص ہے، ہر جگہ بھور شریف عرص ہے، ہر جگہ عرص مبارک ہے. تو اعلی حضرت کا 25 سفر کا عرص ہے. بریلی شریف انڈیا کے اندر 5 روز ہوتا ہے. 21 سفر سے لے کر 25 کو آخری دعا ہوتی ہے، کل شریف پڑھی جاتے ہیں وہاں پر. تو شروع ہے عرص شریف. ہمارے جس وقت چکے اعلی حضرت کے ساتھ ہیں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام. تو انشاءاللہ ہر بندے کو چاہیے کہ 25 سفر کو اپنے گھر کے اندر جو بھی کچھ پکاتا ہے 11 مرتبہ درود شریف الحمد شریف اور کل شریف پڑھ کے اعلی حضرت کی روح مبارک کو اصال ثواب کر دے. ہم نے تو 31 اگست کو اپنا پروگرام رکھ دیا ہے. 31 رات مغرب کے بعد انشاءاللہ سرکار سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کا چیلم شریف اور فکر رضا کانفرنس ہوگی. حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد سید احمد سیالی صاحب خطیب اعظم بچوں کا خطاب ہوگا 31 اگست بروز ہفتہ بعد نماز مغرب. آپ کے پاس جب بھی 25 سفر ہو 26 تاریخ کو بنے گی آپ نے اپنے کھانے کے اوپر 11 مرتبہ درود شریف الحمد شریف درود شریف پڑھ کے اور کل شریف پڑھ کے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل برین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے امام کے روح کو مبارک کو اصال صاف کرنا ہے. اللہ سماعت فرما لیں. آج رات بعد نماز مغرب جامع مسجد بلال کے اندر ایک روحانی محفل ذکر اور عرس داتا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی محفل منعقد ہو رہی ہے جس کے اندر معروف سرخان رسول حافظ یاسر علی گولڑوی صحیح بال والے وہ گناہ عقیدت پیش کریں گے. تمام دوستوں کو شرکت کی دعوت ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.